اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر منافقین کی مذمت کرتے ہوئے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں دل کے اندر. وہاں سے شروع فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یعنی قبلے کے بدلنے والا مسئلہ یہاں سے شروع ہوا. بات یہ تھی کہ پہلے تمام مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا. مسجد اقصی جو فلسطین میں آج واقع ہے، بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف سب لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. پچھلے انبیاء اکرام کا بھی قبلہ رہا ہے. بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا. خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے جب تک مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے پہنچے، اور وہاں پر بھی 17 مہینے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو. میں توجہ چاہتا ہوں، مدینے میں دونوں قبلوں کا جو رخ ہے بالکل اپوزٹ ہے. بیت المقدس اس طرف ہے، خانہ کعبہ اس طرف ہے، دونوں اپوزٹ سائیڈ میں ہیں، دو قبلے. آج ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف، کعبے کی طرف منہ کر کے. بیت المقدس مدینے میں جب کھڑے ہوں گے تو بالکل اپوزٹ سائیڈ میں ہوگا، کعبے کے اپوزٹ سائیڈ میں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز صحابہ کو پڑھا رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. 2 رکعت ہو چکی تھی. دل میں خیال آیا رسول کریم کے کہ کاش ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی محبت تھی، لگاؤ تھا. پیدائشی وطن بھی ہے، اللہ کا گھر بھی ہے. خانہ کعبہ کی طرف اگر ہمارا منہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ کہاں حضور پاک کے دل میں خیال آیا، اور اس خیال کے آتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے. کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور پھر نماز پڑھاتے. 2 رکعت ہو چکی ہے، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا، فوراً جبرائیل امین آیت لے کر نماز میں ہی داخل ہوئے، نازل ہوئے. کیا آیت تھی جس کی آج ہم نے تلاوت کی ہے؟ فرماتا ہے مولا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. آسمان کی طرف آپ جو چہرہ اٹھا رہے ہیں آپ، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی. ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے، اسی طرف آپ کا قبلہ بنا دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں ساری دنیا کس کی رضا چاہتی ہے؟ اللہ کی. اور اللہ کس کی رضا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے رضا محمد. اے محبوب تم راضی ہو، آپ کی مرضی جس طرف ہوگی ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے. اتنی بات ہی نہیں، اس کے فوراً بعد جو آیتیں آپ تلاوت کریں گے قرآن پاک سورہ بقرہ میں 2 پارے کا پہلا صفحہ جب آپ پڑھیں ترجمے سے پتہ چلے گا آپ کو. یہ آیتیں تو آئی، اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی. اس کے فوراً بعد آیت آتی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. دیر کس بات کی محبوب، ابھی اسی حالت میں آپ قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبے کی طرف کر لیں. بیت المقدس کی بجائے کعبے کی طرف ابھی کر لیں نماز کی حالت میں. حکم نماز کی حالت میں ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد پھر گئے بیت المقدس سے کس طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف. بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے دونوں بھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیچھے صحابہ کی جماعت ہے. میں اگر آپ کی طرف گھوم جاؤں تو مقتدیوں کا آمنا سامنا نہیں ہوگا. امام پیچھے ہو جائے گا، مقتدی آگے ہو جائیں گے.
ایک روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل کر کے ان صفوں میں سے بیچ میں سے آگے گئے اور صحابہ نے جب دیکھ لیا حضور کا چہرہ اس طرف تو پوچھا نہیں کیوں، سبوں نے اسی طرف کر لیا۔ دین اسی کا نام ہے جس طرف رسول کا چہرہ ہے۔ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آقا اب تک یہاں تھا اب یہاں کیوں، کسی صحابی نے پوچھا نہیں، سبوں نے اس طرف منہ کر لیا۔ نماز کے عالم میں پوچھ تو نہیں سکتے، لیکن جب رسول کا چہرہ دیکھا، میرے عزیزو یہی تو اصل دین ہے۔ اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہماؤست، اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، دین یہی ہے۔ گرب اون رسیدی تمام بو لہبیس، اور اگر تم رسول تک نہیں پہنچ سکے تو پوری زندگی ابو لہب کی طرح ہے، ابو لہب ہے۔ حضور تک پہنچ جانا یہی دین ہے، اور صحابہ اس کو سمجھتے تھے۔ حضور کا چہرہ اس طرف ہوا تو سب صحابہ گھوم گئے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مڑ گئے تو صحابہ چل چل کر کے پیچھے آ کر کے صفیں لگانے لگے، اس طرف سے اس طرف سب آئے اور حضور کے پیچھے صفیں لگا کر باقی کی 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس نماز میں چہرہ بھی بدلا، چلت پھرت بھی ہوئی، لیکن نماز کسی کی نہیں ٹوٹی، نماز کسی کی نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ وہ سارے صحابہ رسول کی اطاعت میں تھے۔ یہاں تک کہ حکم ہے میرے عزیزوں، لوگ توحید کے نام پر آج کچھ سعودی ایسے گمراہ کرتے ہیں کہ رسول کا خیال آنا بھی نہیں چاہیے نماز میں، نعوذ باللہ۔ بعض گدھوں نے، بعض کتوں نے یہ تک لکھ دیا کہ حضور کا خیال نماز میں آنا گدھے کے خیال سے بدتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جملے بھی بولنا ہمارے لیے سخت ہے، لیکن لوگ کتابوں میں لکھ مارے ہیں، آج بھی کتابیں موجود ہیں۔ صحابہ کو تو دیکھو، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے بلایا ان کو نام لے کر، وہ نماز پڑھتے رہے۔ میرے آقا نے پھر بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر سلام پھیر کر دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ حضور نے فرمایا میں تو کافی دیر پہلے بلایا تھا، اب آ رہے ہو؟ کہا آقا نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تب حاضر ہو جاؤ، چاہے نماز میں ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا نماز میں ہی کیوں نہ ہو، حاضر ہونا ہے۔ حضور نے اگر ندا دے دی، اس صحابی نے پوچھا نماز چھوڑ کر آ جاؤ؟ سنو اب مسئلہ کیا ہے۔ فرمایا گیا کہ ہاں 2 رکعت اگر تم نے پڑھ لی، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے عصر کی، 2 رکعت پڑھ چکے تھے یا 1 رکعت پڑھ چکے تھے، رسول نے بلایا، نماز چھوڑ کر کے چلے آئے۔ حضور نے پوچھا خیریت، طبیعت کیسی، ساری چیزیں بات چیت ہوئی۔ حضور نے بازار بھیجا، سامان لے آؤ، سودا سلف خریدو، فلاں کو دے آؤ، سب سامان دیا، خریدا، خرید و فروخت کیا، واپس آیا، فرمایا گیا جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے کمپلیٹ کرو، کنٹینیو کرو، پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ 2 رکعت ہوئی تھی، آگے کی 2 رکعت کمپلیٹ کر لو، کنٹینیو کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچ میں تم جو کچھ بھی کرتے رہے یہ نماز کے باہر نہیں، یہ بھی رسول کی اطاعت ہے۔ بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہماؤست، اسی لیے اقبال نے کہا اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، صحابہ قبلہ بدل جانے کے بعد پوچھا کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ ہم تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، میں اگر آپ کے سامنے ہوں، آپ 1000 میرے چاہنے والے کیوں نہ ہو، 1000 میرے عاشق کیوں نہ ہو، مصلی سے اگر میرا منہ گھوم گیا تو سارے پکڑ کے مجھے گھمائیں گے سیدھے، امام صاحب سیدھے قبلے کی طرف ہو جاؤ۔ یا اگر کسی نے نہیں گھمایا تو بعد میں تو بولیں گے آپ کا قبلہ صحیح نہیں تھا، آپ اس طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، قبلہ ایسے تھا۔ میرے عزیزو شریعت سب کے لیے ہے، لیکن رسول جو کرے وہی شریعت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھوم گئے پورے اپوزٹ ڈائریکشن میں، کسی صحابی نے پوچھا بھی نہیں، بلکہ خود بھی گھوم گئے حضور کی طرف، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کمپلیٹ کی۔ وہ ایک نماز ایسی ہے
4 رکعت والی ایک نماز ایسی ہے 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے. باقی کسی کی ایسی نماز نہیں ہے. آج بھی وہ مسجد مدینہ طیبہ میں موجود ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں, جہاں یہ قبلہ بدلا تھا, جہاں یہ آیت اتری تھی. اب جو کہنا ہے مجھے وہ یہ ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کا حال یہ ہے کہ اگر آسمان کی طرف اٹھ جائے تو قیامت تک کے لیے قبلہ بدل جائے. سوچو تو ذرا صحیح, اس چہرے پاک کا اثر یہ ہے کہ اگر اٹھ گیا آسمان کی طرف تو ہمیشہ کے لیے قبلہ بدل گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں تم سمجھ رہے ہو, قبلہ جب مسلمانوں کا قیامت تک کے لیے بدل سکتا ہے تو ایک بار وہ چہرہ اگر ہم سب کی طرف ہو جائے. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑے دن ہوئے ہیں, تیری حسرتوں میں تیری یادوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے. اے مومنو تمنا یہ کرو حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ کہ وہ چہرے جمال جہاں آرا ایک بار نظر آ گیا تمہیں تو تمہارا یہ ادھر ادھر کا قبلہ بدل جائے گا, پھر تمہارا قبلہ اسی محبوب دو جہاں کی طرف ہوگا. ہمارے دلوں کے قبلے کو بدلنا بھی یہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے. اب منافقین جو ہے بات بنانے لگ گئے. میں یہاں پر ایک اور نقطہ عرض کر دوں. صحابہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کسی نے پوچھا نہیں 2 رکعت ادھر اور 2 رکعت ادھر کیوں, بلکہ صحابہ جانتے تھے کہ جو رسول کرے وہی دین ہے, وہی شریعت ہے. ایک صحابی سے پوچھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ حضور ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے. یعنی آپ سب کو معلوم ہے نا 3 نمازیں جہری ہیں, 2 نمازیں سری ہیں. فجر مغرب عشاء اس میں زور سے قرات کرتے ہیں امام, ہے نا, اور ظہر اور عصر میں زور سے نہیں کرتے, خاموش. لیکن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تم کو کیا معلوم؟ خاموش کھڑے رہتے نا امام, تو آپ کو پتا ہے پیچھے صفوں میں کھڑے رہتے امام صاحب پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے کسی کو نہیں پتا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں آہستہ ہی صحیح کچھ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ ایک صحابی سے پوچھا گیا. اس صحابی نے کہا ہاں رسول اللہ تلاوت کرتے تھے. کہا سنائی دیتا تھا؟ کہا نہیں. کیسے پتا؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے صف میں کھڑا رہتا اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا, آپ کی داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی, داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نماز میں خاموش نہیں تلاوت کیا کرتے تھے. اے میرے عزیزوں ان صحابہ سے پوچھو نماز میں تمہیں کعبے کی طرف دیکھنا چاہیے یا رسول کے چہرے کی طرف؟ ان صحابہ کی ترجمانی اگر کہیں سے ملتی ہے تو بریلی کے امام کی زبان میں وہ کہتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبے کا کعبہ دیکھو. صحابہ جو دیکھتے تھے وہ کیا تھا؟ کعبے کا کعبہ تھا, اور وہ ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھی. ہاں آپ سب چاہے کتنا بھی بڑا امام ابھی آئے, آپ کو حکم نہیں ہے کہ امام کی طرف دیکھتے رہو, آپ کو حکم نہیں ہے, آپ کعبے کی طرف منہ کر کے رکھو. اب کے زمانے میں امام کے پیچھے ہیں آپ, لیکن امام کو دیکھتے مت رہو نماز میں کہ امام کی ٹانگ اٹھی ہے یا پیر اٹھا ہے, پیجامہ نیچے آیا ہے, کیا ہو رہا ہے اس کا نماز میں, یہ تمہیں حکم آج نہیں ہے. نماز میں اگر کھڑے ہو گئے تو قبلے کی طرف منہ رہے. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے رسول کو دیکھا کرتے.